مسیح کے قدوس اور برحق نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے پروگرامز میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ تمام پروگرام ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں کتاب الاستفسار پر۔ کتاب الاستفسار جس کے بارے میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، ظفر اقبال صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے اپنے تمام سوالات جو وہ ہم اپنے پروگرامز میں بھی شامل کرتے تھے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتے تھے، انہوں نے ان تمام سوالات کو، اپنے تمام اعتراضات کو ایک کتابی شکل میں مرتب کیا، اور کتاب الاستفسار کی صورت میں وہ ہمارے پاس ہے۔ اور پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام میں، جنہوں نے اس کتاب پر بات کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور چاہے ہمیں سال لگے 2 سال لگے، ہم ضرور اس کتاب میں کیے گئے تمام سوالات کا، اعتراضات کا جواب آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ جتنی بھی فیلسیز ہیں، ظفر اقبال صاحب نہ صرف بلکہ آپ تمام لوگ جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے اس پروگرام سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے، اور بہت سی فیلسیز کو جو ہے کلیئر کرنے میں ہمارے پروگرام بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گے۔ آج جس عنوان پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اسی کتاب میں سے سلیکٹ کیے گئے سوال، اور عنوان ہے راہ، حق اور زندگی، جس کا دعویٰ جناب مسیح سلام علیہ نے کیا۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں اس راہ، حق اور زندگی کے دعوے پر بات کریں گے۔ ظفر اقبال صاحب کے کیے گئے تمام اعتراضات کو جو انہوں نے راہ، حق اور زندگی کے دعوے پر کیے ہیں، ان کو اپنے پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے، اور بات کریں گے اس پر پروفیسر جناب شفیق کمل کے ساتھ۔ پروفیسر صاحب، پہلا سوال جو اس بارے میں ظفر اقبال صاحب کا ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے، وہ کہتے ہیں، جب جناب مسیح نے بحیثیت مسیح یہ بات زور دے کر کہی کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، تو اس کا اصل منشا کیا تھا؟ شکریہ۔ مسیح یسوع کا اصل منشا اس دعوے سے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں بڑا کلیئر ہے۔ ان کا منشا بھی یہی تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور مسیح یسوع نے 13 دعوے کیے مختلف اوقات میں، تو وہ سارے کے سارے دعوے زبانی جمع خرچ نہیں تھے۔ اگر انہوں نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، ہی مینٹ اٹ، تو واقعی وہ راہ، حق اور زندگی تھے۔ اور ہمیں دنیا میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا ایون نبی بھی نظر نہیں آتا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ بے شک یہ دعویٰ تو ہمیں مسیح یسوع کی زبان مبارک سے فرسٹ ٹائم سننے کو ملا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اب میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ مسیح یسوع نے یسایہ کی کتاب میں مسیح یسوع کے متعلق یہ بات درج ہے کہ وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ تو مسیح کے متعلق مسیح یسوع نے خود بھی کہا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہیم تھا، میں ہوں۔ پھر یوحنا کی انجیل تو سٹارٹ ہی یہاں سے لیتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا۔ یہاں ابتدا کی بجائے اگر ہم کہیں ازل میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہی کلام خدا تھا۔ تو یہ مسیح یسوع کی ذات کے متعلق ہے۔ بالکل۔ تو ایک اور بات کہ لازر کی موت کے اوپر لازر کی بہن بڑی اپسٹ تھی کہ آپ نے دیر کر دی، اگر آپ یہاں ہوتے تو میرا بھائی نہ مرتا۔ تو مسیح یسوع نے اس کو کہا کہ بھائی ابھی بھی تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ اس نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا قیامت کے دن جی اٹھے گا، ابھی تو میرا بھائی مر گیا نا۔ لیکن مسیح یسوع نے کہا قیامت اور زندگی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہی مسیح یسوع نے لازر کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر آواز دی کہ لازر باہر آ۔ تو مسیح نے اپنے اس دعوے کو ثابت کر دیا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، ازلی میں ہوں، قدرت والا خدا میں ہوں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے دعووں سے عملی طور پر بھی ثابت کر دی تھی۔ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسیح نے زبانی دعویٰ کر دیا تھا، ایسے لوگ دنیا میں ہیں جنہوں نے زبانی جمع خرچ کیا، دعوے کر دیے، لیکن مسیح کی ذات کے بارے میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ مثلا مسیح نے کوئی ایسا زبانی دعویٰ نہیں کیا کہ اچھا ایک دن میں آپ کو پانی پر چل کے دکھاؤں گا۔ انہوں نے تو چل کے دکھا دیا، اسٹریٹ وے پانی کے اوپر چل کے دکھا دیا۔ تو پھر سچائی کی جو تعلیم مسیح یسوع کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچی ہے وہ یونیک ہے۔ بے شک۔ تو اور بھی بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال دریا کو کوزے میں بند کر کے کہتا ہوں کہ راہ، حق اور زندگی کا جو دعویٰ ہے وہ 100% درست دعویٰ ہے۔ صحیح۔
جیسے پریکٹیکلی جناب مسیح نے پورا بھی کر کے دکھایا. جی جی. آگے وہ کہتے ہیں کیا راہ، حق اور زندگی ہونے سے جناب مسیح کی یہ مراد ہے کہ جو انہیں مسیح کی حیثیت سے قبول نہیں کرے گا وہ مرنے کے بعد ابدی عذاب میں مبتلا رہے گا. یہ پھر فیلسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مسیح یسوع کو خدا نہیں مانے گا مسیح ان کو ابدی عذاب میں رکھے گا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں مسیح یسوع خدا ہے اور اس نے دنیا کی عدالت تو کرنی ہے. یہ جو ابدی عذاب میں ڈالنا ہے آپ اس کو الگ سے کاٹ کا جب بیان کرتے ہیں تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ بیان کرتے ہیں. پوری بات کیوں نہیں بیان کرتے کہ خدائی انتظام یہ ہے کہ روز عدالت 2 گروپ بنائے جائیں گے. ایک گروپ جنت کی طرف جائے گا، ایک جہنم کی طرف جائے گا. آپ پوری بات کیوں نہیں بتا رہے؟ تو اس بات کو تو مسلمان خود بھی مانتے ہیں کہ آخر میں عدالت ہے اس دنیا کی. بے شک. اچھا، اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں تو یہی بات کرسچینٹی ذرا زور دے کر کہہ رہی ہے کہ عدالت کا ایک نظام ہے. مسیح یسوع نے اپنی منادی کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرنے آئے، اور وہ منادی انہوں نے کی. بے شک. اور ان واحد کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اے جوان تو اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے ایک دن عدالت میں ضرور لائے گا. تو عدالت کے بعد ہاں بائبل تو اور بات بھی کہتی ہے واضح کہ آدمی کے لیے ایک دفعہ مرنا اور عدالت کے سامنے، خدا کی عدالت کے سامنے پیش ہونا ضرور ہے. صحیح. تو جب پیش ہوگا تو مسیح یسوع بکریوں کو اور بھیڑوں کو الگ الگ کریں گے. یہ تو بات بڑی بات ہے. تو یہ تو خدا کا ایک انتظام ہے. بے شک. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کاٹ کے، ایک فقرہ کاٹ کے صرف ابدی عذاب کی بات کر کے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. نتھنگ. یہ خدائی انتظام ہے. صحیح. اور خدا تو آپ کو ترغیب یہ نہیں دے رہا کہ آپ ضروری ہے کہ آپ ابدی عذاب میں جائیں. خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی گناہ گار انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا. اس کی منشا یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو لازمی عذاب میں ڈالا جائے. اس کی منشا یہ ہے کہ ہر ایک انسان توبہ کرے اور وہ خدا کی بادشاہت میں شریک ہو اور اس کی برکات سے فیض یاب ہو سکے. صحیح صحیح. بے شک. لیکن بات بھی وہی ہے کہ ہر دفعہ ہم یہی کہتے ہیں کہ کانٹیکسٹ کے بغیر اگر آپ کسی بھی آیت کو لے لیں گے تو پھر آپ اس کا مفہوم وہ نہیں رہتا جو ایکچولی اس بات کا مطلب ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کانٹیکسٹ کے بغیر جو پڑھتے ہیں یہ جرم ہے. صحیح. اور اگر جرم ہے تو جو بھی شخص کانٹیکسٹ کے بغیر کوئی چیز لکھتا ہے یا پیش کرتا ہے اس کی سزا ہونی چاہیے عدالت سے کم 5 سال اس کو جیل ڈالنا چاہیے. بالکل. تاکہ یہ لوگ باز آئے. اور پھر وہ ہو سکتا ہے اس 5 سال میں وہ کنٹیکسٹ بھی پڑھ لیں اور پراپرلی دیکھ بھی لیں. وہ کتابیں اس کو دی جانی چاہیے، ادب دینا چاہیے کہ یہ کانٹیکسٹ سے پڑھنا سیکھ. صحیح. بہت زبردست آپ نے سجیشن دی ہے. اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر گنہگاروں کو ابدی عذاب کی وعید ہے تو پھر جناب مسیح کی اس تعلیم کا کیا ہوگا جس میں دشمنوں سے حسن سلوک کا سبق دیا گیا ہے؟ دیکھیں، جو دشمنوں سے حسن سلوک کا سبق دیا گیا ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے نا. یہ مسیحی زندگی کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے دشمنوں سے حسن سلوک سے پیش آنا، دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے، دشمنوں کے سامنے دسترخوان بچانا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے. یہ صرف اس طریقے سے ہے کہ ہم اس ماحول کو جو باغ عدن کا تھا اس کو واپس لا سکیں، اس کو بحال کریں. اور یہ ساری نشانیاں یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں بحال ہو جائے، رائج ہو جائے، تو آپ خدا کی بادشاہت کے اندر رہ رہے ہیں. یہ سب کچھ اس لیے. صحیح. خدا کان سے پکڑ کر کوئی کام نہیں کرواتا. اس نے جو 613 قوانین دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ آپ ان کو مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے یا مانیں گے تو اس کی سزا اور جزا روز عدالت پہ ہے، اس سے پہلے نہیں ہے. تو آپ دونوں چیزوں کو مکس کر رہے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ دونوں چیزوں کو کیوں مکس کر رہے ہیں. یا تو اپنے انداز میں کوئی خلل ہے، سوچ میں کوئی خلل ہے، یا پھر ان کا سافٹ ویئر کا پرابلم ہے جو میں کہا کرتا ہوں. بالکل، آپ بارہا یہی کہتے ہیں. ٹھیک. آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر جناب مسیح نجات دینے ہی آئے تھے تو اپنے پرائے کی تمیز کیسی؟ پھر میں کہتا ہوں کہ سافٹ ویئر کا پرابلم ہے. آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزوں کو پڑھتے ہیں. جو سب سے پہلی آیت اس بارے میں ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یہ نہیں لکھا کہ بنی اسرائیل سے ایسی محبت رکھی. اس کو ایز اے اسپیشل نیشن ضرور چنا گیا تھا، لیکن محبت اس نے پوری دنیا سے رکھی ہے.
اور اس لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور عدالت کی بات جب کی گئی ہے تو بائبل کہتی ہے کہ عدالت ابراہیم کے گھر سے شروع ہوگی۔ پطرس کہتا ہے کہ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ایسی بات کرتے ہیں کہ اپنے پرائے کی تمیز کیسی، کوئی تمیز نہیں اپنے پرائے کی۔ کرنیلیس کا گھرانہ جو غیر قوم کا تھا، بنی اسرائیل کا نہیں تھا، not from the special nation، جب وہ خدا کو مانتا تھا، لوگوں کی پرواہ کرتا تھا، حقوق العباد کی پرواہ کرتا تھا، خدا کو پہچانتا تھا، اس کی زندگی میں تبدیلی تھی، تو خدا نے اس کی نجات کا بندوبست کیا۔ اور پطرس نے جب اس خاندان کو بپتسمہ دیا تو اس پر روح القدس نازل ہوا۔ تو یہیں پہ پطرس کا وہ مشہور فقرہ ہے، اس کا مشہور قول ہے کہ اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ بے شک۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، ہول کاویننٹ ٹاپ لائن بلیسنگز آر آلویز فار دا نیشن آف اسرائیل، لیکن جو باٹم لائن بلیسنگ ہے اس میں لکھا کہ تیرے سبب سے دنیا کے دیگر قبیلے بھی برکت پائیں گے۔ تو یہ تو شروع میں جب خدا نے نیشن کو بنایا تھا اس وقت ہی اس بات کو ظاہر کر دیا تھا کہ اپنے پرائے کی تمیز نہیں ہے، تم کو چنا ضرور ہے لیکن نجات اقوام عالم کے لیے۔ ریپیٹڈلی یہ بات اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہمیں ملتی ہے، اور یہ والی بات جو خدا نے کووننٹ ان کے ساتھ کیا اس میں 5 ٹائمز صرف پیدائش کی کتاب میں اس بات کا ذکر ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کے تمام قبیلے برکت پائیں گے۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا کہ یہ اپنے پرائے کی تمیز ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کرسچینٹی وجود میں کیسے آئی۔ کرسچینٹی وجود آئی ہے دیگر اقوام، بلکہ اقوام عالم سے جو لوگ سلیکٹ ہو کے مسیح کو نجات دہندہ مان کے خداوند مان کے ایک گروپ کی شکل اختیار کی، دیور کرسچن۔ تو جس طرح بنی اسرائیل کو ایک اسپیشل نیشن خاندانی طور پر بنایا گیا تھا، یہ خاندانی طور پر نہیں ہے، صحیح، یہ فیتھ کی بنیاد پر گیدرنگ ہے، اجتماع ہے جو جناب کو پتہ نہیں۔ تو اس لیے اب کہنا کہ اپنے پرائے کی تمیز ہے، دیکھیں حبشی کھوجا، پہلی بات ہے کہ وہ اسپیشل نیشن میں سے نہیں تھا، پھر وہ کھوجا تھا، صحیح بات ہے، تو وہ خدا کی جماعت میں شامل ہو گیا، دیگر لوگ بھی، یونانی بھی، رومی بھی، سارے خدا کی بادشاہت میں شامل ہو گئے، کالے گورے سارے مسلمان بھی شامل ہیں، جو مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ بے شک۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں اصل سوال تو یہ ہے کہ جب جناب مسیح سلام علیہ یہ اعلان فرما رہے تھے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، تو توریت کا کون سا مقام ان کی پشت پر موجود تھا؟ یعنی توریت میں سے کوئی حوالہ؟ یہاں بھی جو ان کا بنیادی مسئلہ ہے معترضین کا، وہ مسلمان ہو ایتھیسٹ ہو، ان کا بنیادی مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ پک کر لیتے ہیں اعتراضات پیسیجز سے، صحیح، لیکن بائبل کو پڑھنے کا، بلکہ بائبل کیا کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے، شروع سے لے کر آخر تک پڑھے اور ترتیب سے پڑھے، پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر بیچ بیچ میں سے آپ پک کر کے تو دعویٰ کریں جی مجھے چیز سمجھ آ گئی ہے اور اعتراض داغ دیں، تو یہ آپ فیلسی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بات میں کرسچنز کو بھی کہتا ہوں، بائبل آپ پڑھ رہے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، مکاشفہ شروع کیا ہوا، تو بھائی آپ نے پیدائش سے کیوں نہیں شروع کیا؟ پھر لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی ایک مسلمان دوست بائبل مانگتا ہے تو پاس سب کون سی کتاب دینی چاہیے؟ یہ ایک پروفیسر صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بائبل دینی چاہیے۔ اچھا تو بائبل پھر کہاں سے پڑھے؟ میں نے کہا پیدائش سے پڑھے۔ وہ کہتے گاسپل، میں نے کہا گاسپل ترتیب سے پڑھے، گاسپل پہ آئے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی، سیدھا گاسپل پڑھے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ او ایم ٹیم سے جو میرا اختلاف رہتا ہے اور رہے گا کہ وہ جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، گاسپل آف جان ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا یہ آپ کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو مسلمان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے کہ وہ تو اس کو خدا ثابت کرتی ہوگا، لا حول ولا قوت۔ اچھا تو کہتے ہیں جی وہ جان ورور کو اس کی ٹیچر نے گاسپل جان کی گاسپل دی تھی تو وہ ہی بیکیم ٹرو کرسچن۔ اور میں نے کہا وہ تو بنیادی طور پر کرسچن تھا، اس کو کرنتھیوں کا خط دے دیتے، اس کو اعمال کی کتاب دے دیتے، اس نے پھر بھی کرسچن ہو جانا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو
مسلمان کے لیے میں نے کہا آپ گاسپل آف جان سے شروع کریں گے تو یہ آپ کی ترتیب بڑی الٹی ہے. خدا سے زیادہ آپ عقل رکھتے ہیں. اس نے انسانوں تک میسج پہنچانے کے لیے سب سے پہلے کون سی کتاب دی ہے؟ پیدائش. وہ ترتیب آپ دیکھیں. اسٹریٹ وے گاسپل نہیں دی. آپ کسی انجانے شخص کو جو خدا سے بھی واقف نہیں ہے بولیں جی رومیوں کا خط پڑھ لیں. حیرت کی بات ہے. رومیوں کا خط تو بڑے بڑے اسکالرس کو پڑھنے کے لیے سالوں چاہیے. تو یہ کہنا کہ جی ہاں، تو سوال اس کا یہ ہے کہ عہد قدیم میں ایسی کون سی پیش گوئی اس کی بنیاد ہے جس پہ مسیح یسوع یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کئی ہیں لیکن میں 3 چیزیں ان کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ آفتاب، ایک وقت آئے گا کہ آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی. اچھا، پھر یسایہ میں ریپیٹڈلی یہ بات لکھی ہے، لیکن میں ایک ریفرنس پیش کرتا ہوں کہ خدا نے کہا کہ میں آؤں گا، میں خود آؤں گا زمین پر، اور جب میں آؤں گا اندھے دیکھیں گے، لنگڑے ہرن کی طرح چوکڑیاں بھریں گے، ٹھیک ہے، مردے زندہ کیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو میں خود آؤں گا. اچھا، پھر استثناء 18ویں باب میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. لوگوں کو استثناء 18ویں باب کے کانٹیکسٹ کا نہیں پتا کہ یہ ہے کیا. مسلمان بھی اس پہ بڑی تقریریں کر دیتے ہیں، جی یہ دیکھیں حضرت محمد کے متعلق پیش گوئی ہے. آپ کو اس کے کانٹیکسٹ کا نہیں پتا. پہلی بات اس میں یہ لکھی ہے کہ جب تو ملک کنعان میں پہنچ جائے، ارض معودہ میں پہنچ جائے، اس وقت یہ واقعہ پیش آگا. تو یہ تو مسلمان وہاں تھے ہی نہیں کبھی. یہ تو بات ہے بنی اسرائیل کی بات ہے. پھر یہ بات ہے کہ میں تیرے بھائیوں کی مانند یا انسانی طریق پر ایک نبی بھیجوں گا. آپ دیکھیں یہ بات کہنا کہ تیرے بھائیوں کی مانند یا انسان کی مانند ایک نبی بھیجوں گا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی جتنے بھی آئے وہ انسان ہی تھے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی حورب پہ ایک انسانی تجربہ ناکام ہوا کہ ہم خدا کو دیکھیں گے تو مر جائیں گے. صحیح. لہٰذا خدا کہتا ہے کہ کوئی حورب کے اس کنٹیکسٹ کے مطابق، اس درخواست کے مطابق اب میں علاج کروں گا، تو اس کا مطلب میں ہی انسان بن کے آؤں گا. تو کہتے ہیں جی یہ ذکر نہیں ہے، سارا ذکر موجود ہے. تو چونکہ آپ پوری بائبل پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں تو کانٹیکسٹ کے بغیر پڑھتے ہیں، یہ ظلم در ظلم ہے، اس لیے چیزیں سکپ ہو جاتی. صحیح. ٹھیک. آگے وہ اسی دعوے کے متعلق ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ اگر جناب مسیح نے درست فرمایا ہے تو پھر اس فرمان کا تعلق عہد قدیم سے کیا ہے؟ یعنی کہ اگر نجات ایمان سے مشروط ہے جیسا کہ مسیحی کہتے ہیں، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے؟ پہلی بات کہ بائبل کے اندر جب باتیں آپ پڑھتے ہیں تو یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی توریت میں لکھا ہوا دکھاؤ. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ توریت میں لکھا ہوا ہو. یہ بائبل جو ہے یہ پروگریسو ہے، الہام پروگریسو ہے، خدا کا منصوبہ پروگریسو ہے. تو آہستہ آہستہ ہی چیزیں منکشف ہوتی ہیں. صحیح. تو ایک وقت آتا ہے کہ یعنی باغ عدن میں آدم کو صرف یہ کہا تھا کہ اس درخت کا پھل کھانا، اس کا نہ کھانا. اب آپ کہیں گے جی وہاں پہ باغ عدن میں 613 قوانین کیوں نہیں تھے؟ وہ بھائی پروگریسو ہے، آہستہ آہستہ چیزیں. صحیح. اچھا، پھر یہ سیکریفیشل سسٹم ہے، ٹھیک ہے، لیکن سیکریفیشل سسٹم سے پہلے ہی خدا نے قربانی کا کانسیپٹ تو پیدائش کی کتاب میں مل جاتا ہے. بے شک. تو اسی طرح یہ بات بھی کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. حبقوق کی کتاب کے اندر آپ کو یہ بات ملتی ہے. حبقوق کی کتاب 2 باب کی 4 آیت میں یہ لکھا ہے کہ صادق ایمان سے جیتا رہے گا. وہ جو صادق ہے وہ سچا آدمی، راست باز، یہی ہے، ایمان سے جیتا رہے گا. یہی بات رومیوں کے خط میں ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. یا اس کو میں ریفریز کر دوں کہ راست باز جو خدا کی نظر میں راست باز ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہی جنت میں جا سکتا ہے. یہ آسان کر دیا میں نے، ظفر صاحب کو سمجھ آ جائے. صحیح. تو یہ کہنا کہ اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، اس کی بنیاد اولڈ ٹیسٹمنٹ میں شروع ہو جاتی ہے. پھر میں اور واضح کر دوں کہ عبرانیوں 11ویں باب میں جو ایمان کے ہیروز کی لسٹ ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ہیروز ہیں، اور ان کے متعلق بھی یہ ہے کہ وہ ایمان کی وجہ سے
انہوں نے زندگی پائی، ہمیشہ کی زندگی پائی. تو آپ سمجھنا چاہے تو چیزیں بہت ہیں، لیکن اگر آپ نے آج بھی روح القدس کی آواز کو سن کے اپنے دل کو سخت کیا ہے تو پھر آپ ان چیزوں سے محروم رہیں گے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، یا بقول اولڈ ٹیسٹامنٹ کے صادق ایمان سے زندہ رہے گا، تو ایمان کس بات پر؟ ایمان مسیح کی ذات پر. اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ہر ایک کتاب کے اندر آپ کو مسیح کی ذات کسی نہ کسی شکل میں نظر آ جائے گی. جو ابراہیم کو دیا یکی دینے آیا تھا وہ بھی مسیح یسوع کی ایک تصویر ہے، ایک شکل ہے. جو بلی پر لٹکایا گیا سانپ ہے وہ بھی مسیح کی ایک شکل ہے. اور جو اسحاق کی جگہ برہ مہیا کیا گیا تھا قربانی کے لیے، وہ بھی مسیح یسوع کی شکل، ہاں، پری فگرز آف کرائسٹ. بے شمار چیزیں آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ سے مل جائیں، جتنی قربانیاں ہیں وہ سب سیکریفیشل سسٹم، یہ مسیح یسوع کی قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے، فور شیڈو ہے ان تمام باتوں کا. صحیح. اب یہ ہے کہ بعض ہم دوسرے لوگوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن آپ ان سے ایمان کی تفصیل پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں پتا، بس یہ ہے کہ ایمان ہے. ایمان کیا ہے یہ نہیں پتا. ہمارا ایک تفصیل ہے کہ مسیح یسوع پر ایمان لانے کا یہ مقصد ہے کہ جو مسیح نے کفارہ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ انسان اس پر ایمان لائے کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں اپنے اعمال سے، اپنی ذات سے، اپنی طاقت سے نجات نہیں پا سکتا، اور اگر میں اپنا کفارہ میں دے نہیں سکتا کیونکہ میں بے عیب نہیں ہوں. اور بائبل کہتی ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں. تو خون بہا یسوع مسیح کا کفارے کے طور پر اور مسیح یسوع کی آزاد مرضی کے ساتھ. اب ہم نے ایمان لانا کہ ہم گناہ گار ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آئندہ کو گناہ نہیں کریں گے. تو مسیح ہمارا خداوند، مسیح ہمارا بادشاہ، مسیح ہمارا نجات دہندہ، اور مسیح آنے والے دنوں میں روز قیامت ہمیں آواز دے گا، ہماری عدالت کرے گا، اور اسی کے پاس سارا اختیار اور قدرت ہے. یہ ہے جو ایمان ہے. بے شک. ٹھیک، بہت شکریہ. بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ایمان کی بھی ڈیفینیشن بیان کر دی، اور ایمان کیا ہے، کس پہ لانا ہے، یہ بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیا. آگے وہ کہتے ہیں کہ مسیح تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں بہت سے گزرے ہیں، حتیٰ کہ غیر اقوام سے بھی. تو پھر کیسے پہچانیں گے کہ ان سب مسیحیوں میں جناب مسیح سلام علیہ وہ مطلوبہ مسیح ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ کا دماغ درست کام کر رہا ہے تو آپ کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہونی چاہیے. یہ ہم نوٹوں کو پہچان لیتے ہیں، آج کل تو نوٹ ہے. پرانے وقتوں میں 50 سال پہلے سکے ہی زیادہ چلتے تھے کیونکہ سکے کی ویلیو بہت تھی. صحیح. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو بعض شاپس پہ جاتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا، اس نے میگنیٹ رکھا ہوا تھا. اچھا. وہ میگنیٹ لگا کے کہتا تھا یہ آپ کا سکہ کھوٹا ہے، یہ کھرا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میگنیٹ تو کھرے اور کھوٹے دونوں کو ٹچ کرے گا، لیکن بہرحال ان کا ایک طریقہ کار تھا. ٹھیک. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان کی عقل سلیم کام کرتی ہے تو اس کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے. یہ میں صرف سکے اور نوٹ کی بات نہیں کر رہا، انسان کے بھی کھرے اور کھوٹے ہونے کی اس کو پہچان ہے. اگر کوئی آدمی مجھے کہہ دیتا ہے کہ میں جی ایس پی ہوں، اس نے یونیفارم بھی پہنا ہے، تو مجھے پتہ چلانا چاہیے کہ یہ اصل ہے یا نقل. مسیح ہونے کا دعویٰ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور آدمی دعویٰ کر سکتا ہے. نام ضرور رکھ سکتا ہے، نام تو برابا کا بھی مسیح تھا، ٹھیک ہے نا. اس لیے پلاطوس نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کس کو چاہتے ہو، کیا کہتے ہیں کہ مسایہ دا جیزس اور مسایہ دا برابا. تو اس کا نام بھی تھا. تو لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ کیا اس کے کریکٹر اور کردار سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے. ایسے نام رکھ لینے سے نہیں، اور پھر انسان کو شناخت ہونی چاہیے. اقبال کہتا ہے کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور. محمد بخش صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے اپنا نام محمد رکھ لیا، آپ نے ایسی جرت کیوں کی؟ تو اس نے ایک شعر کہا کہ میں محمد ٹھگ محمد، میں محمد چور، جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہور. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاعروں کو تو پتا ہے کہ بھئی اب آپ کہیں جی اس نے بھی اپنا وہی نام رکھ لیا. نہیں، بات بندے کے کریکٹر سے پتہ چلتا ہے کہ کون ہے، اور آپ کے نام کے ساتھ آپ کی شخصیت
جڑی ہوئی ہے. اور پھر جو کام آپ کر رہے تھے پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے میرے فون میں ماریا کے نام سے 3 نمبر وہ ہیں، لیکن میں پہچانتا کیسے ہوں کہ ایک ماریا زیب، ایک ماریا سلطان آباد، ٹھیک ہے نا، ماریا فلیچر، ایسے تو 3 نام مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کا فون بھی آتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا آیا ہے، ماریا زیب کا آیا ہے، ماریا سلطان آباد کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی مسیح نام اور بھی تھے اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اچھا فرض کیا کہ کسی کا مسیح نام ہے تو اس کو ہم کہیں گے ہمارے پاس تو بڑا آسان چیک ہے، چلو ذرا پانی پہ چل کے دکھاؤ، ہمیں تو 1 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا. یہ ایک مفلوج آیا، ذرا اس سے ہلا نہیں جا رہا، اس کو اٹھا کے دکھا دو. یہ لازر کا رشتہ دار ہے جی، چلو لازر کو تو آپ نے زندہ کر دیا، یہ بھی مرا ہوا تھا، ذرا آئیں اس کو آواز دیں. وہ آواز دے گا، اگر تو لازر باہر آ گیا تو پتہ چل گیا کہ یہ اصل مسیح ہے، اگر لازر باہر نہیں آیا تو پتہ چل جائے گا. تو یہ تو فضول بات انہوں نے کر دی ہے کہ جی مسیح تو اور بھی تھے، کیسے پتہ چلتا ہے. نہیں، ایسے نہیں. یہ مسیح جس کی ہم بات کرتے ہیں، ہی واز اے یونیک پرسن، جس نے تاریخ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، بے شک، قبل از مسیح، بعد از مسیح. بے شک. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگوں نے یہ امتیاز کرنا شروع کیا کہ قبل از مسیح، قبل از مسیح. اس کا مطلب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخصیت کوئی یونیک شخصیت تھی اور مردوں میں سے جی اٹھے تھے. اور یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اس ہیکل کو گرا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر سکتا، اور وہ 30 دن مردوں میں سے جی اٹھے تھے. تو آپ کہیں جی مسیح فلاں بھی تھا، ہاں کسی خاص کام کے لیے کسی کو مسح کیا گیا ہو تو دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ. لیکن یہ کہنا کہ وہ بھی مسیح تھا اور یہ بھی مسیح تھا، نہیں. مسیح ایک یونیک شخصیت تھی. صحیح صحیح. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب. آج کے اس پروگرام میں بھی آپ نے ضرور جو ہے ہمیں ایک تو بہت، میں خود بھی بہت استفادہ حاصل کرتی ہوں اور بہت سی کنفیوژنز اور بہت سی ایسی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور ضرور ہے، امید کرتی ہوں، یہ کبھی امید ہے کہ ظفر اقبال صاحب کو بھی اپنے سوالوں کے تسلی بخش جواب ملے ہوں گے، اور ضرور جو ہے وہ جو بھی فیلسز کے جو بھی شکار ہیں ان تمام لوگوں کو جو ہے ہمارے اس پروگرام سے بہت برکت ملی ہوگی. آخر میں جاتے جاتے میں صرف آج کے اس پروگرام کے لیے یہی کہنا چاہوں گی کہ جناب مسیح کا یہ دعویٰ، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، وہ صرف جناب مسیح کی ذات ہی کر سکتی ہے. یہ ایک انتہائی یونیک دعویٰ جو کہ کبھی کسی انسان نے اس دنیا پر، اس دھرتی پر نہیں کیا. تو واقعی ہی اس ذات نے اس دعوے کو پریکٹیکلی عملی طور پر کر کے بھی دکھایا. حتیٰ کہ نہ صرف وہ لوگ جو ان کے ارد گرد تھے، جو انہیں دیکھتے تھے، محسوس کرتے تھے، ان کے کاموں کو دیکھتے تھے، بلکہ اندھے بھی پکارتے تھے، چلا اٹھتے تھے کہ اے مسیح، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کھولیں، اور آج ہمیں بھی پکارنے کی ضرورت ہے کہ اے مسیح، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر. آپ سب کو ہم پھر سے دعوت دیتے ہیں نجات کے اس منصوبے کے لیے. راہ، حق اور زندگی کے یونیک دعویٰ کرنے والے شخصیت کو اگر آپ بھی جانیں گے، پہچانیں گے، ان تمام اعتراضات کو اور تمام کنفیوژنس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کی اس زندگی بخش کلام کو دیکھیں گے، تو ضرور آپ بھی اندھے بیت الماء کی طرح پکار اٹھیں گے کہ راہ، حق اور زندگی دینے والے، آ میری آنکھوں کو کھول، میں تجھے پکارتا ہوں. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور جاتے جاتے وہی ایک بات، سچ کو سنیے، سچ کو جانیے، اور سچ کو اپنے اندر لینے کا، قبول کرنے کا ہمت اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے. مجھے اور پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو حتمی سچائی کے آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اگلے پھر پروگرام میں ملیں گے بہت سی فیلسز کو دور کرنے کے لیے. شکریہ.